الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حافظ مقبول احمد ہے۔ ریئل لائف ود قرآن یوٹیوب چینل کے ذریعے آپ احباب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو تجوید کے ارکان کے متعلق بتاؤں گا۔ تجوید کے 4 ارکان ہیں۔ تجوید کا پہلا رکن ہے حرفوں کے مخارج کی پہچان۔ تجوید کا دوسرا رکن ہے حرفوں میں پائے جانے والی صفات کی پہچان۔ تجوید کا تیسرا رکن ہے تجوید کے تمام قواعد کی پہچان۔ اور تجوید کا چوتھا رکن جو کہ سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ زبان کو حرفوں کی ادائیگی کا عادی بنانا۔ تو زبان کو حرفوں کی صحیح ادائیگی کا عادی بنانا یہ سب سے اہم ہے۔ تو اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم میں سے اکثر لوگ وہ حروف جن حرفوں کے آوازیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہیں، جن کو حروف قریب الصوت کہا جاتا ہے، جن کو اردو میں ایک ہی طرح پڑھتے ہیں، جن کی اردو میں آوازوں میں کوئی فرق نہیں، تو اب ہم عربی پڑھتے ہوئے ان حرفوں کی آوازوں میں فرق نہیں کرتے، ان حرفوں کو ایک ہی طرح پڑھتے ہیں۔ تو کیونکہ اردو میں ان حرفوں کی آوازوں میں فرق نہیں، اس لیے ہماری عادت بن چکی ہے کہ ہم عربی میں بھی ان حرفوں کی آوازوں میں فرق نہیں کرتے۔ تو زبان کو حرفوں کی صحیح ادائیگی کا عادی بنانا یہ انتہائی ضروری ہے، اور علم التجوید کے ذریعے آپ زبان کو حرفوں کی صحیح ادائیگی کا عادی بنا لیتے ہیں۔ تو زبان کو حرفوں کی صحیح ادائیگی کا عادی کب بنایا جائے گا؟ جب ہمیں حرفوں کا مخرج اور ان میں پائی جانے والی صفات کا علم ہوگا، جب ہمیں پتہ ہوگا کہ کون سا حرف کس جگہ سے نکلتا ہے۔ تو جب ہمیں یہ پتہ ہوگا کہ یہ حرف یہاں سے نکلتا ہے، اس حرف کے نکلنے کی یہ والی جگہ ہے، تو جب ہمیں حرفوں کے نکلنے کی جگہ کا پتہ ہوگا تو تب ہم حرفوں کو ان کے نکلنے والی جگہ سے نکالیں گے۔ تو تب کیا ہوگا؟ وہ حرف جن کی جو جگہ بنتی ہے، جب ہم ان کو اس جگہ سے نکالیں گے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ ہماری عادت بن جائے گی کہ ان حرفوں کو اسی جگہ سے نکالا جائے جہاں سے وہ نکلتے ہیں۔ اسی طرح جب ہمیں حرفوں میں پائی جانے والی صفات کا علم ہوگا کہ کس حرف میں کون کون سی صفات پائی جاتی ہیں، اور جب ہم حرفوں کو ان میں پائی جانے والی صفات کے مطابق پڑھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ہماری عادت بن جائے گی کہ ہم حرفوں کو ان میں پائی جانے والی صفات کے مطابق پڑھیں۔ تو کیا کرنا ہے؟ ہم نے عربی پڑھتے ہوئے حرفوں کے مخرج اور ان میں پائے جانے والی صفات کے بارے میں جاننا ہے۔ جب ہمیں پتہ چل جائے گا کون سا حرف کہاں سے نکلتا ہے، کس حرف میں کون کون سی صفات پائی جاتی ہیں، تو پھر ہم حرفوں کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کے عادی بن جائیں گے۔ تو یاد رکھیں، حرفوں کو صحیح طریقے سے ادا کرنے میں مہارت تب حاصل ہوگی جب ہم کسی قابل اور تجربہ کار استاد کے روبرو سیکھیں گے۔ تو بغیر کسی تجربہ کار، بغیر کسی قابل استاد کے حرفوں کی ادائیگی میں مہارت حاصل کرنا یہ ناممکن ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں کسی قابل استاد کی رہنمائی ضروری ہے، جو ہمیں سکھائے گا، جو ہمیں بتلائے گا کہ حرفوں کے نکلنے کی جگہ کون سی ہے، حرفوں میں کون کون سی صفات پائی جاتی ہیں۔ جب ہم حرفوں کو ان کے مخرج اور ان میں پائی جانے والی صفات کے مطابق پڑھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر حرفوں میں خوبصورتی پیدا ہوگی، حرف بڑے ہی اچھے اور خوبصورت طریقے سے نکلیں گے۔ تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کون کون سے حروف ہیں جن حرفوں کی آوازوں میں ہم فرق نہیں کرتے۔ تو یہ دیکھیں، یہ 2 حروف ہا اور حا، ہم ان دونوں حرفوں کو ایک ہی طرح پڑھتے ہیں، ان حرفوں کی آوازوں میں فرق نہیں کرتے۔ یہ ہے ہا زبر ہا، تو اس کو بھی ہم ہا زبر ہا ہی پڑھتے ہیں، اور یہ والا لفظ جو کہ ہا زبر ہا ہے اس کو بھی ہم ہا زبر ہا ہی پڑھتے ہیں۔ تو ان دونوں حرفوں کو ایک ہی طرح پڑھتے ہیں، اس کو بھی ہا زبر ہا اور اس کو بھی ہا زبر ہا، حالانکہ یہ غلط ہے، یہ حرف اور ہے اور یہ حرف اور ہے۔ تو یہ 2 الگ الگ حروف ہیں جن حرفوں میں ہم فرق نہ کرتے ہوئے ایک ہی طرح پڑھتے ہیں۔ تو یہ والے 2 حروف، ان حرفوں کی آوازوں میں ہم فرق نہیں کرتے۔ تو اب ان حرفوں کی آوازوں میں فرق کرنا ہے۔ یہ فرق کب ہوگا؟ جب ہمیں حرفوں کے مخرج اور ان میں پائی جانے والی صفات کا پتہ ہوگا۔ تو اب میں آپ کو پڑھ کر بتاتا ہوں کہ ان حرفوں کو کس طرح پڑھنا ہے۔ تو یہ دیکھیں، اس کو پڑھنا ہے ہا زبر ہا، ہا زبر ہا، جو کہ آسان ہے اور ہر بندہ ہا زبر ہا بالکل آسانی سے پڑھ لیتا ہے۔ اور یہ والا لفظ ہے، یہ والا حرف ہے ہا زبر ہا، ہا زبر ہا۔ تو اب اس حرف کو بعض لوگ بلکہ اکثر لوگ صحیح طریقے سے نہیں پڑھتے، کیونکہ انہیں حرفوں کا مخرج اور ان میں پائی جانے والی صفات کا پتہ نہیں۔ تو جب تک ہمیں حرفوں کا مخرج اور ان میں پائی جانے والی صفات کا پتہ نہیں ہوگا تب تک ہم یہ غلطیاں کرتے رہیں گے، اور ہماری یہ غلط عادت اسی طرح برقرار رہے گی۔ تو اس غلط عادت کو ہم نے ختم کرنا ہے۔ یہ تب ہوگا جب ہمیں حرفوں کا مخرج اور ان میں پائی جانے والی صفات کا پتہ ہوگا۔ تو یہ ایک مثال ہوگی ہا اور ہا کی۔ اب چلتے ہیں دوسری مثال کی طرف۔ تو یہ دیکھیں، یہ 2 حروف آ گئے، حمزہ زبر آ اور عین زبر آ۔
تو ہم میں سے اکثر لوگ ان دونوں حرفوں کی آوازوں میں فرق نہیں کرتے، وہ ان دونوں حرفوں کو ایک ہی طرح پڑھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ وہ یہ والا جو حرف ہے، یہ والا حمزہ زبر آ، اس کو بھی حمزہ زبر آ ہی پڑھتے ہیں، اور یہ والا جو لفظ ہے حرف ہے عین زبر آ، اس کو بھی عین زبر آ ہی پڑھتے ہیں، یعنی کہ دونوں کو ایک ہی طرح پڑھتے ہیں۔ حالانکہ ان دونوں حرفوں میں بہت زیادہ فرق ہے، یہ حمزہ ہے اور یہ عین ہے، تو حمزہ کو حمزہ ہی پڑھنا ہے، عین کو عین ہی پڑھنا ہے۔ حمزہ کو عین کی جگہ پر نہیں پڑھ سکتے اور عین کو حمزہ کی جگہ پر نہیں پڑھ سکتے۔ تو اردو میں کیونکہ ان حرفوں کی آوازوں میں فرق نہیں، اور اردو میں ہم ان حرفوں کی آوازوں میں فرق نہیں کرتے، تو اسی وجہ سے عربی پڑھتے ہوئے بھی ہم ان حرفوں کی آوازوں میں فرق نہیں کرتے، جو کہ سراسر زیادتی ہے۔ ایسا نہیں کرنا، عربی میں ان حرفوں کی آوازوں میں فرق ہے اور ان حرفوں کی آوازوں میں فرق کرنا ہے۔ تو اب میں آپ کو پڑھ کر بتاتا ہوں کہ ان حرفوں کو کس طرح پڑھنا ہے۔ تو یہ حرف اس کو پڑھنا ہے حمزہ زبر آ، حمزہ زبر آ، حمزہ زبر آ، اور یہ والا حرف اس کو پڑھنا ہے عین زبر آ، عین زبر آ، عین زبر آ۔ تو یہ دیکھیں، یہ دونوں حروف، ان حرفوں میں فرق ہے، حمزہ زبر آ، عین زبر آ، حمزہ زبر آ، عین زبر آ۔ تو ان دونوں حرفوں میں فرق میں کر کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان حرفوں کی آوازوں میں فرق ہے، جو کہ اکثر لوگ نہیں کرتے۔ تو یہ میں فرق کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ مجھے ان حرفوں کا مخرج اور ان میں پائی جانے والی صفات کا پتہ ہے۔ تو جب آپ کو بھی ان حرفوں کا مخرج اور ان میں پائی جانے والی صفات کا پتہ ہوگا، تو پھر آپ بھی ان حرفوں کو ایک دوسرے کی جگہ پر نہیں پڑھیں گے، بلکہ ان حرفوں میں فرق کرنا آپ کو آ جائے گا۔ تو یہ تب ہوگا جب آپ اس علم کو سیکھیں گے، تو بغیر سیکھے ان حرفوں کی آوازوں میں فرق کرنا یہ مشکل ہے۔ تو اب آگے بڑھتے ہیں، میں ایک اور مثال دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ دو حروف ہیں، یہ دیکھیں تا زبر تا، یہ والا حرف ہے تا زبر تا، اور یہ والا حرف ہے طا زبر طا۔ تو ان دونوں حرفوں کی آوازوں میں فرق ہے۔ تو اکثر لوگ ان دونوں حرفوں کو ایک ہی طرح پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ اس کو بھی تا زبر تا ہی پڑھتے ہیں اور وہ اس حرف کو بھی طا زبر تا ہی پڑھتے ہیں، حالانکہ یہ غلط ہے۔ تا الگ حرف ہے اور تو یہ الگ حرف ہے۔ تو ان دونوں حرفوں کی آوازوں میں فرق ہے، جو کہ عربی میں کرنا ضروری ہے۔ اردو میں تو کوئی فرق نہیں، اردو میں تو ہم ان حرفوں کو ایک ہی طرح پڑھتے ہیں، تو اردو میں ان حرفوں کی آوازوں میں کوئی فرق نہیں، مگر عربی میں ان حرفوں کی آوازوں میں فرق کرنا ہے۔ ہم نے عربی پڑھتے ہوئے وہ حروف جن کی آوازیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہیں، جس طرح یہ میں نے مثالیں آپ کے سامنے پیش کی، ہم نے عربی میں ان حرفوں کی آوازوں میں فرق کرنا ہے۔ تو تا کو پڑھتے ہوئے ہم نے پڑھنا ہے تا زبر تا، اور طا کو ہم نے پڑھنا ہے طا زبر طا، طا زبر طا۔ تو اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، اس حرف کو بھی تا زبر، اس حرف کو بھی کیا کرتے ہیں، وہ اس کو بھی طا زبر تا ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ تو اس علم کے ذریعے ہمیں حرفوں کا مخرج اور ان میں پائی جانے والی صفات کا علم حاصل ہوتا ہے، اور تجوید کا بنیادی مقصد یہ ہے، تجوید سیکھی ہی اس لیے جاتی ہے کہ عربی پڑھتے ہوئے یا قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتے ہوئے وہ حروف جن کی آوازیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہیں، ان کے درمیان فرق کیا جائے، حرفوں کو ان کے مخارج اور ان میں پائی جانے والی صفات کے مطابق ادا کیا جائے، اور زبان کو حرفوں کی صحیح ادائیگی کی عادت ڈالی جائے۔ ہمیں اپنی اس بری عادت کو ختم کرنا ہے۔ تو یہ بری عادت تب ختم ہوگی جب ہم اس علم کو سیکھیں گے۔ تو یقیناً اس ویڈیو کے ذریعے آپ نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا۔ اگر آپ نے اس ویڈیو کے ذریعے کچھ سیکھا ہے اور آپ اسی طرح اور سیکھنا چاہ رہے ہیں، تو پھر اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ معلومات پہنچیں اور لوگوں کو پتہ چلے کہ تجوید کے ذریعے وہ حروف جن کی آوازیں ایک جیسی ہوتی ہیں، ان کے درمیان تجوید کے ذریعے ہی فرق کیا جا سکتا ہے۔ تو آخر میں اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ پاک ہم سب کو صحیح طریقے سے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنے، اس کا ادب و احترام کرنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔